بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے میت کو غسل دینے کا طریقہ اور میت کے متعلق چند مسائل ذکر کیے تھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مردے کو کفن دینے کا طریقہ اور کفن دینے کے چند مسائل ذکر کروں گا۔ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، آپ کفن کے مسائل کو اچھی طرح سیکھیں۔ کس طرح مرد کو کفن دیا جاتا ہے، اسی طرح عورت ہو وہ اس کو سیکھے۔ ایک مردہ عورت کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی کسی کو کفن دینے کی ضرورت پڑے، لہذا ان مسائل کو بغور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے اب ہم کفن کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اسلام کے ممتاز احکام میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے نہایت باوقار انداز میں مردوں کو کفن دینے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار ہو، اس سے چاہے کہ اس کے کفن کا بہتر انتظام کرے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں مردے کو کفن دینے کے لیے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ فِي الْجَنَّةِ۔ جو شخص کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں گھاڑے اور باریک ریشم کا جوڑا پہنائیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بہتر انداز میں میت کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردے کو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر چند لوگ بھی ان امور کو انجام دے دیں تو سب کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ان امور کو انجام نہ دے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا وہ مردہ اپنی زندگی میں جمعہ و عیدین، شادی وغیرہ کے موقع پر استعمال کرتا تھا، اور عورت کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں میکے یا شادی وغیرہ میں جانے کے موقع پر استعمال کرتی تھی۔ سفید کپڑا کفن کے لیے سب سے بہتر ہے، البتہ نیا پرانا دھلا ہوا سب برابر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کپڑا سفید کپڑا ہے۔ تو جو لوگ زندہ ہے وہ سفید کپڑے کو اپنا لباس بنائے، اور مردوں کو ایسے ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے، اس لیے سفید کپڑوں میں کفن دینا افضل ہے۔ اب ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ جو کفن ہے سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، کفن کو پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دونی دے دی جائے، اس کے بعد مردے کو کفنایا جائے۔ 5 مرتبہ سے زیادہ دونی نہ دی جائے۔ اگر نہ بھی دی جائے دونی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ کفن کو پہلے 3 یا 5 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دونی دے دی جائے۔ مرد کے مسنون کپڑے 3 ہیں کفن میں۔ نمبر 1 ایزار۔ ایزار یہ سر سے پیر تک ہوتا ہے، یعنی سر سے پاؤں تک۔ اکثر جگہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی مرتا ہے
اس کو ہم اسی طرح کا شلوار پہناتے ہیں جیسے ہم زندگی میں زندہ ہونے کی حالت میں پہنتے ہیں۔ یہ سراسر طریقہ غلط ہے، بلکہ جو ایزار ہے مردے کے لیے وہ سر سے پاؤں تک ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو بغور آپ سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس مسئلے کو شیئر کیجیے۔ تو مرد کے کفن مسنون 3 ہیں۔ نمبر 1 ایزار سر سے پاؤں تک، نمبر 2 لفافہ، اس کو چادر بھی کہتے ہیں، یہ ایزار سے 1 یا 1.5 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ نمبر 3 قمیص یعنی کرتا، بغیر آستین اور بغیر کلی کے، گلے سے پیروں تک۔ مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچھائیں، پھر ایزار، اس کے بعد کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کر پہلے کرتا پہنا دیں، پھر ایزار لپیٹ دیں، اس طرح کہ پہلے بائیں طرف لپیٹا جائے، پھر دائیں طرف تاکہ داہنی طرف اوپر رہے، پھر چادر لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر کسی پٹی وغیرہ سے پیروں اور سر اور کمر کے پاس سے کفن کو باندھ دے تاکہ راستے میں نہ کھلے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے مسنون ہیں۔ نمبر 1 ایزار، جو میں نے ابھی بیان کیا تھا، یہ سر سے پاؤں تک ہوتا ہے۔ نمبر 2 لفافہ، جس کو چادر کہتے ہیں۔ نمبر 3 قمیص، بغیر آستین اور کلی کے۔ نمبر 4 سینہ بند، یہ چھاتی سے لے کر رانوں تک ہوتا ہے۔ نمبر 5 خمار، جس کو سربند کہتے ہیں، 3 ہاتھ لمبا۔ خلاصہ یہ کہ 3 کپڑے تو وہی ہے جو مرد کے ہیں، اور 2 کپڑے سینہ بند اور سربند عورت کے لیے زائد ہے۔ اب سنیے عورت کو کفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر، جس کو لفافہ کہتے ہیں، بچھائیں، اس کے بعد سینہ بند رکھے، اس کے اوپر ایزار، پھر قمیص، پھر میت کو کفن پر لے جا کر پہلے کرتا پہنائیں اور سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیں، ایک حصہ داہنی طرف، ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سر بند کو سر اور بالوں پر ڈال دیں، اس کو نہ باندھے نہ لپیٹے، پھر ایزار لپیٹ دیں، پہلے بائیں طرف پھر داہنی طرف۔ اس کے بعد سینہ بند باندھیں، پھر چادر لپیٹے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف۔ اس کے بعد پیر، سر اور کمر کے پاس سے کفن کو پٹیوں سے باندھ دیں تاکہ راستے میں نہ کھلے۔ مرد کے کفن میں اگر صرف 2 کپڑے ہوں یعنی ایزار اور لفافہ تو یہ بھی بلا کراہت درست ہے۔ اسی طرح عورت کے کفن میں صرف 3 کپڑے ہوں یعنی قمیص، لفافہ اور سربند، یا ایزار، لفافہ اور سربند، تو یہ بھی درست ہے۔ اس کو کفن کفایت کہا جاتا ہے۔ مرد کو 2 کپڑوں سے کم میں کفن دینا اور عورت کو 3 کپڑوں سے کم میں کفن دینا مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ قریب البلوغ لڑکا اور لڑکی بڑے مرد اور عورت کی طرح ہے، یعنی قریب البلوغ لڑکے کو مرد کی طرح 3 کپڑوں میں اور قریب البلوغ لڑکی کو عورت کی طرح 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ نیز بہت چھوٹے لڑکے اور لڑکی کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے گا۔ ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑے میں اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔
جو حمل ساقط ہو جائے یا جو بچہ مردہ پیدا ہو اس سے کفن میں سنت طریقے کی رعایت کرنا ضروری نہیں، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا جائے تو بھی کافی ہے۔ ایسے بچے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے، اس میں آپ اس مسئلے کو سن سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے، جنازے پر میت کو رکھتے ہیں ہم چارپائی میں، جو جنازے کی وہ چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم چادر بچھاتے ہیں، اس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے یا اسی طرح آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اور سورت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے، اس سے بچا جائے، یہ چادر نہ ڈالی جائے اس میت کے چارپائی کے اوپر، کیونکہ کبھی کبھی اس میں بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے سادہ چادر میت کے چارپائی کے اوپر ڈال دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی مسئلہ پیش آتا ہے، قبرستان کے اندر کسی انسان کی قبر کھل جاتی ہے یا کسی وجہ سے لاش قبر سے باہر آ جاتی ہے اور اس پر کفن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ لاش پھولی پھٹی نہ ہو تو اس سے دوبارہ مسنون کفن دیا جائے، مسنون کفن دے کر اس کو دفن کر دے، اور اگر وہ لاش پھول پھٹ گئی ہو تو اس سے مسنون کفن دینے کی حاجت نہیں، بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مردے کی لاش قبر سے باہر نکل گئی تو اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا پڑے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ جو میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اور بھی ہم میت کے متعلق مسئلے مسائل بیان کریں گے۔ دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔